پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور نے فرمایا، کہا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے، یا رسول اللہ السلام میں آپ سے کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا، کہا کہ عائشہ جاؤ اور جا کر کے اپنے ابا حضور سے مشورہ کر لو کہ مجھے مانگنا کیا ہے۔ فرماتے گئے کہ یا رسول اللہ السلام مجھے وقت دیا جائے، میں اپنے ابا حضور سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کر کے آتی ہوں کہ مجھے مانگنا کیا ہے۔ حضرت عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد فرماتی ہے، یا رسول اللہ السلام آج سرکار نے کہا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، آج کا کوئی سسر ہوتا نا تو کہتا کہ جب داماد نے اتنا اچھا آفر دیا ہے تو کوئی پراپرٹی اپنے نام کروا لو، کوئی جائیداد اپنے نام کروا لو، کوئی بزنس اپنے نام کروا لو۔ لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، فرماتے گئے بیٹی جب تم حضور کی بارگاہ میں جانا نا تو نہ دھن کی فرمائش کرنا، نہ دولت کی فرمائش کرنا، نہ روپے کی فرمائش کرنا، بلکہ جب تم حضور کی بارگاہ میں جانا تو عرض کرنا، یا رسول اللہ السلام جب آپ معراج کی رات گئے تھے تو آپ کے اور رب کے درمیان چند باتیں ہوئی تھی، یا رسول اللہ السلام مجھے ان چند باتوں میں سے ایک بات کو بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، مانگا بھی یہ تو علم مانگا ہے، دھن دولت روپے پیسے کی فرمائش نہیں کی گئے۔ فرماتے ہیں عائشہ جو حضور بتائے نا آ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ حضور نے دیکھا، کہا عائشہ مشورہ کر لیا؟ ہاں یا رسول اللہ کا سلام مشورہ کر لیا۔ کیا کہا میرے یار غار نے، کیا کہا میرے صدیق نے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ کا سلام آپ کے یار غار نے، آپ کے صدیق نے، آپ کے دوست نے کہا ہے کہ جب آپ معراج کی رات گئے تھے آپ کے اور رب کے درمیان چند باتیں ہوئی تھی، یا رسول اللہ کا سلام مجھے ان چند باتوں میں سے ایک بات کو بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے رسول رونے لگے۔ فرماتے گئے، عائشہ اگر میں تم سے وعدہ نہ کرتا نا تو میں یہ بات کو نہ بتاتا۔ فرماتے گئے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، بتانا پڑے گا۔ سنیں وہ راز کی باتیں کیا تھی اور یہ پیغام لے کر کے اٹھیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں عائشہ سنو وہ راز کی باتیں یہ تھی کہ جب ہم معراج کی رات گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب کے اور ہمارے درمیان جو چند باتیں ہوئی تھی ان چند باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، میں ایسے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا وہ راز کی باتیں تھی؟ ذرا سنیں۔ کہا کہ عائشہ اگر کوئی بندہ کسی بندے سے ناراض ہو، اگر کوئی آ کر کے ملا دے، فرمایا ایسا بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات نہیں کرتے، فرمایا کوئی تیسرا بندہ آ کے ملا دے، کہا ایسا بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کئی سالوں سے بات نہیں کرتا، کہا اگر کوئی بندہ آ کے ملا دے، ایسا بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت عائشہ خوش ہوتی ہے، اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، کہا کہ بیٹی بتا تو سکی کہ رب اور محبوب کے درمیان کیا راز کی باتیں ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا حضور رب اور محبوب کے درمیان راز کی باتیں یہ ہوئی تھی کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، میں ایسے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں برس پڑی، سیدنا صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا حضور یہ رونے والی بات تو نہیں ہے نا، بلکہ ایک بخشش کا بہانہ مل گیا ہے، بخشش کا ایک ذریعہ مل گیا ہے کہ ہم کسی بندے کو جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ایک بندہ کسی بندے سے بات نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، ایک بہن دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، ایک باپ دوسرے بیٹے سے بات نہیں کرتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات نہیں کرتا، ایک محلے والے دوسرے محلے والے سے بات نہیں کرتے۔ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو آپس میں ملا دے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی اس کا دوسرا رخ دیکھو، اس کا دوسرا پہلو دیکھو کہ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے، ایسا بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن بیٹی اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی کا دل توڑ بیٹھے، اللہ اکبر، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے
بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف خوشخبری یہ مل رہی ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ملانے میں جنت کی بشارت مل رہی ہے، ایک بھائی کو دوسرے پڑوسی سے ملانے میں جنت کی بشارتیں مل رہی ہے، وہیں پر یہ وعیدیں بھی آ رہی ہے کہ اگر کوئی ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑا دیتا ہے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے لڑا دیتا ہے، ایک محلے والوں کو دوسرے محلے والوں سے لڑا دیتا ہے، آپس میں مسلمانوں کو پھوٹ ڈالتا ہے، فرماتے گئے کہ ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ مومنوں، یہ صرف جلوس محمدی نکالنے سے نہیں ہوگا، بلکہ جلوس محمدی کا پیغام ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے آنے کا مرکز ہی یہی ہے، میرے مصطفیٰ کا آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کے رہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یہی نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کوئی دوسرا مومن بھائی سلامت نہ رہے۔ کیا پیغام تھا میرے مصطفیٰ کا؟ آج ہمارے معاشرے کے حالات دیکھیے حضرت، معاشرے کے حالات یہی ہے کہ آج کوئی نہ کوئی کردگلو پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ سوچتا ہے کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کیسے لڑائے، ایک محلے والوں کو دوسرے محلے والوں سے کیسے پھوٹ ڈالے۔ ایسا بندہ معاشرے میں ضرور ہوتا ہے اور چوک چوراہے پر وہی باتیں کرتا ہے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ دونوں کمیٹی والے آپس میں مل کے رہے۔ جو بندہ پھوٹ ڈالتا ہے حضرت چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر کے اور دیگر ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اس کی برائی اس کی برائی کرتا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری دلی خواہش یہی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپس میں مل کے رہے، اور اندر سے کردگلو والا کام کرتا ہے کہ پھوٹ بھی ڈالتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہا ایسا بندہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ آج کیوں بھول گئے مصطفیٰ کے پیغام کو؟ ہم صرف یہ نعرہ لگاتے گئے صاحب جی کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرہ کب لگائیں آپ؟ اس سے پہلے ایک نعرہ اور لگائیں میری طرف سے۔ وہ نعرہ یہ ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ تو ضرور لگائیں، لیکن ایک نعرہ اور لگائیں کہ غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، غلام یہ رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں جھوٹ ناقابل قبول ہے، غلام یہ رسول میں شراب ناقابل قبول ہے، غلام یہ رسول میں جوا ناقابل قبول ہے۔ تب جا کر کے آپ کو یہ نعرہ لگانے کا حق ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔